بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن درود شریف کی کثرت کرتی ہیں، وہ اپنا ایک واقعہ بتلاتی ہیں کہ میں آفس کے کام سے ایک دفعہ بہت پریشان تھی، میرا کوئی کام رک گیا تھا، میں بہت پریشان تھی۔ تو میری ایک کولیگ نے ایک دن مجھے اپنا خواب سنایا کہ میں نے آپ کے متعلق خواب دیکھا ہے کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ جا کے اس خاتون کو، اس بہن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام سنا دو کہ اگر وہ 2 رکعت نماز نفل برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ ادا کرے اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے درود شریف یہ پڑھے تو اس کا کبھی بھی کوئی کام نہیں رکے گا۔ کہہ دیں، ایک دفعہ کہہ دیا کریں سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بچوں اور میری بہنوں، آب کوثر درود شریف کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے جس میں درود شریف کے فضائل میں آتا ہے کہ جو درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے کاموں کی ذمہ داری خود لے لیتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک چھوٹا سا اور واقعہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ ایک بار میں جا رہا تھا صبح آفس کے لیے، تو ذرا سا آگے گیا تو بائک پنچر ہو گئی۔ اب بائک پنچر ہو گئی ہے، میں پریشان ہو گیا یار۔ بائی چانس اس دن تھوڑی سی سینے میں درد بھی، پریشان تھا، تو سوچا کہ یار اب تکلیف بھی ہے اور اس کے ساتھ بائک بھی کھینچنی پڑے گی۔ ابھی اتنا ہی سوچا ہے تو بیک سائڈ سے، ون سائڈ سے ایک لڑکا آیا موٹر سائیکل پہ اور مجھے کہتا ہے بائک پنچر ہو گئی ہے، میں لگا دوں، پنچر لگوا دوں؟ میں نے کہا جی آپ نے کیا کہا ہے؟ میں بہت سرپرائزنگ ہوا، میرے لیے یہ بڑا اسٹرینج تھا کہ میں روڈ پہ جا رہا ہوں، یہ بائک پنچر ہو گئی اور کوئی آ کے خود ہی میرا مسئلہ پوچھ رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ میں لگا دوں۔ میں نے کہا جی آپ نے کیا کہا؟ اس نے کہا بھائی آپ کی بائک پنچر ہو گئی نا، میں لگا دیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں۔ میں پھر اس کو دیکھ رہا ہوں پریشان ہو کے کہ یار یہ کون ہے، یہ کہاں سے آیا ہے۔ تیسری دفعہ اس نے پوچھا نا تو میں نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس سامان ہے یا آپ نے بائک کو کہیں لے جانا ہے، کہاں ہے آپ کی دکان؟ اس نے کہا یہیں کھڑے کھڑے کروں گا۔ میں اور سرپرائز ہو گیا، میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ بہر اس نے اپنی بائک پہ 2-3 شاپر لٹکائے تھے، اس میں سے اس نے ہینڈ پمپ ہوا والا نکالا اور اس نے پنچر لگا دیے۔ اب وہ پنچر لگا رہا ہے اور میں سوچ رہا ہوں یار درود شریف پڑھ رہا تھا، دل میں صرف اتنی سی کسک اٹھی ہے کہ مجھے کھینچنی پڑے گی بائک، تو اللہ کے رسول نے اور اللہ نے کیسی مدد بھیجی ہے۔ میرے لیے یہ اسٹرین تھی، پہلی دفعہ زندگی میں ہوا تھا ایسا۔ تو اب میں دل میں دوبارہ سوچ رہا ہوں یار روڈ پہ اس نے ہیلپ تو کر دی ہے، اب یہ کم سے کم 1 یا 2 پنچروں کے 500 سے کم نہیں لے گا، تو میری جیب میں کتنے پیسے، میں اپنے یہ پھر دوبارہ خیال میں چلا گیا ہوں۔ تو اچھا میں نے اس سے پیسے پوچھے نا تو اس نے کہا بھائی ہمارے یہاں نا لاہور کے نال پہ دکان ہے پنچروں کی، ہم 100 روپیہ لیتے ہیں ایک پنچر کا، تو اس لحاظ سے 2 پنچروں کے 200 بنے۔ میں پھر اسے دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا یار یہ 200 کیوں مانگ رہا ہے، اس سے تو زیادہ بھی مانگ لیتا تو میں نے دینی تھی، میں پھنسا جو ہوا تھا۔ تو میں نے پھر سوچا نہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد ہے، اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد آتی ہے نا تو پھر زندگی کی کوئی تکلیف کبھی بھی پریشان نہیں کر سکتی۔ میں نے اس کو 100 روپیہ اور زیادہ دے دیا، میں نے کہا چلو تم نے میری آسانی کی، میں تمہارے لیے تھوڑی آسانی کر دیتا ہوں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والو جو درود شریف پڑھتا ہے نا، جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، اللہ اور اللہ کے فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور میں نے تو یہ چیز مشاہدہ کی ہے کہ 99% اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں دعاؤں کی بات کروں، اللہ والو اس کے تو دل میں کوئی خیال آئے تو وہ بھی قبول کر لیا جاتا ہے۔ پھر ہم کیوں نہیں درود شریف سے جڑتے؟ ہم لوگوں کو رزق کی تنگیاں ہیں، ہم لوگوں کو شادیوں کی تنگیاں ہیں، ہم لوگوں کو اپنے گھر کی تنگیاں ہیں، سسرال کی تنگیاں ہیں،
بہت سے مسئلے مسائل اور بھی زندگی کے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ جب پریشان ہوتے ہیں، ہم کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ٹینشن میں پھرتے رہتے ہیں، بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں، لیکن جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حل بتا دیا کہ کثرت سے درود شریف پڑھو تمہارے غم ٹل جائیں گے، تو ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم درود شریف کی کثرت کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا پہلے دن سے 20,000 25,000 40,000 شروع کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف اور صرف درود شریف کی کوشش کیا کریں، اپنے دن کے امور میں درود شریف کو شامل کریں، درود شریف کے ساتھ جڑ جائیں، پھر دیکھیں درود شریف آپ کی زندگیوں میں کیسی تبدیلی لاتا ہے۔ ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو دعاؤں کا کہتے ہیں، اللہ والو جو درود شریف پڑھتا ہے نا، میرا دل کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، خوش ہو کے دعا کرتے ہیں۔ تو ہم اپنی پریشانیاں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ میرے عزیزوں، میرا پھر سے وہی پیغام ہے ہمیشہ کی طرح کہ درود شریف سے جڑ جاؤ، درود شریف کو کثرت سے پڑھو، اور کثرت میں 313 علماء کرام کے مطابق 313 کثرت میں آتا ہے، تو شروع 313 سے کرو، پھر باتدریج بڑھاتے ہوئے 500 اور 1000 تو لازمی پڑھا کرو۔ کوشش کیا کرو 1000 بار درود شریف لازمی روزانہ پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لیے آسانیاں کرے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بچوں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، درود شریف سے جڑ جاؤ، درود شریف کو اپنی زندگیوں میں شامل کر کے تو دیکھو پھر کس طرح تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ دیکھو تم کہتے ہو حالات بدل جائیں گے، میں کہتا ہوں نصیب بدلا جائے گا۔ ایک انسان تھا، ایک بندہ تھا، وہ ہر وقت اپنے نصیب کو کوستا رہتا تھا، اللہ کے نے بڑی مدد کی، اسے درود شریف پہ لگا دیا، اور اس کے بعد وہ شکر سے اب لبریز ہو گیا، اس کی نصیب ہی بدلا گیا۔ اللہ والو درود شریف سے جڑ کے تو دیکھو۔ اور درود شریف سے جڑنا یہ نہیں ہے کہ آپ نے 100 دفعہ تسبیح پڑھ لی، بھائی میں 100 دفعہ پڑھتا ہوں، 200 دفعہ پڑھ لی، اپنے اس پہ کہتے ہیں جی 200 دفعہ پڑھتا ہوں، نہیں، کوشش کرو کہ کم سے کم 1000 بار تو درود شریف روزانہ پڑھو۔ اور یہ جو درود شریف ہے جو واقعہ میں پہلے بتایا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا درود رحمت ہے صلی اللہ علی محمد، یہ مختصر درود شریف ہیں، یہ تو آپ ایک دن میں زیادہ دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، درود شریف خود بھی پڑھا کرو، درود شریف پڑھنے کی دعوت بھی دیا کرو، درود شریف خود لکھا بھی کرو اور درود شریف لکھوایا بھی کرو۔ 1 کروڑ زندگی میں ایک نسخہ دینے جا رہا ہوں کہ زندگی میں نا جتنی بھی زندگی گزر چکی ہے، اب ایک نیت کر لو کہ یا اللہ میں جب تک زندہ رہوں گی ساری زندگی میں 1 کروڑ دفعہ درود شریف گن کے پڑھوں گی۔ اب 1 کروڑ کی تعداد پہ گھبرانا نہیں ہے کہ 1 کروڑ قد بھی پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ والو، نیت کرنا تمہارا کام ہے، نیت کو پورا کرانا میرے رب کریم کا کام ہے۔ وہ اپنے حبیب کا ذکر بلند کرتا ہے، تو ہاؤ اٹ پاسبل کہ وہ تمہاری نیتوں کو قبول نہ کرے یا پوری نہ کرائے۔ تو آپ ایک دفعہ نیت کر لو، اور اس کے بعد ایک کاؤنٹر تسبیح لے لو، لیفٹ اپنی انگلی پہ باندھ لو، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو درود شریف پڑھا کرو۔ دیکھو زندگی کے معاملات کس طرح حل ہوتے ہیں، دیکھو پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں، دیکھو تمہاری زندگی کی بدبختیاں نصیب کی بدبختیاں خوش بختیوں میں کیسے بدلتی ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ خود کہو گے ہاں درود شریف سے بڑھ کر کوئی اسم اعظم نہیں، ہاں درود شریف سے بڑھ کر کوئی کامیابیوں کی چابی نہیں، ہاں درود شریف سے بڑھ کر کوئی ہدایت کا راستہ نہیں، اور درود شریف سے بڑھ کر کوئی جنت کا راستہ نہیں۔ اللہ والو، کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، درود شریف خود بھی پڑھا کرو، اور اپنے ساتھیوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو بھی درود شریف پہ لگایا کرو، اور درود شریف خود پڑھا کرو اور اپنی فیملی کو لگایا کرو۔ درود شریف لکھنے کی کوشش کیا کرو، لکھوایا کرو، اور زندگی میں 1 کروڑ بار درود پاک پڑھنے کی نیت کر لو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کا کوئی فائنینشلی مقصد نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے گی، اور میری طرف سے یہ صدقہ جاریہ ہے، اگر آپ اسے شیئر کر دیں گے تو وہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔